السلام علیکم ناظرین، اعظم وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ ترکی 2023 میں آزاد ہوگا، وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا اور معاشی ترقی ہوگی۔ یہاں حیران کن بات تو یہ ہے کہ ترکی تو ویسے بھی آزاد اور با اثر مسلمان ملک ہے اور معاشی طور پر بھی مضبوط ہے، تو پھر یہ سوال کیسا؟ تو ناظرین، اس کی تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، دنیا کے مسلمان ممالک میں ترکی کو سب سے الگ اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکوں نے دنیا کے بڑے حصے پر حکمرانی کی اور اپنے زور بازو سے لازوال فتوحات حاصل کی۔ ناظرین، آپ گزشتہ کچھ عرصے سے ارطغرل غازی اور عثمان ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں ڈراموں میں پہلے ارطغرل اور پھر ان کے بیٹے عثمان کی فتوحات کو دیکھ کر مسلمانوں کا خون ایک بار پھر جوش مارتا ہے، لیکن شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ دونوں ڈرامے حقیقی کہانیوں پر مبنی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جدید ٹیکنالوجی اور نئی نئی ایجادات پر فلمیں بنا رہی ہے، تو ایسے میں ترکی کو کئی سو سال بعد ارطغرل غازی اور عثمان ڈرامہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ترکی دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ 2023 میں ترکی آزادی حاصل کر لے گا، تو پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ آج جدید دنیا میں ترکی کو اقوام عالم میں ایک نمایاں اور اہم مقام حاصل ہے۔ ایٹمی قوت نہ ہونے کے باوجود ترکی دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ ناظرین، 2023 میں ترکی کس سے آزادی لے گا اور اس قبضے کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1517 عیسوی سے 1924 عیسوی تک خلافت عثمانیہ کے دور میں تین براعظموں یعنی جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ پر سلطنت عثمانیہ کا راج تھا۔ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان نے مسلمانوں کو شاندار اور ناقابل یقین فتوحات دلا کر دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد 600 سال سے زائد عرصے تک تین براعظموں پر سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی رہی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 6 صدیوں تک دنیا پر راج کرنے والی قوم خود کیسے محکوم ہوگی؟ آج کا ترکی کیسے 2023 میں ترقی کرے گا؟ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں 100 سال پیچھے جانا ہوگا، جب 1923 میں پہلے جنگ عظیم کے بعد ایک امن معاہدے کے نام پر جنگ عظیم اول کے فاتح اتحادیوں اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں۔ قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے سرحدوں کا تعین کیا گیا اور اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ ناظرین، معاہدہ لوزان ختم ہونے کی کوئی طے شدہ تاریخ سامنے نہیں آئی، لیکن بین الاقوامی صوبوں کے مطابق کوئی بھی معاہدہ 99 سال سے زیادہ نہیں ہوتا، اور لوزان میں ہونے والا معاہدہ بھی اگر دیکھا جائے تو 1 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت پر پابندی لگا دی گئی۔ دوستو، ایسا وقت بھی آیا کہ ترکی میں اسلام کا نام لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اس شرمناک معاہدے میں ترکی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے اپنی زمین سے تیل نہ نکالنے کا پابند کیا گیا۔ مغرب کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ آبنائے باسفورس کو مفت عالمی گزرگاہ قرار دے دیا گیا، جس کے ٹیکس سے ترکی کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا۔ ناظرین، آبنائے باسفورس دنیا بھر میں تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس راستے سے روزانہ سینکڑوں بحری جہاز گزرتے ہیں، لیکن لوزان معاہدے میں اسے بین الاقوامی گزرگاہ قرار دے دیا گیا تھا اور ترکی کو بحری جہازوں پر ٹیکس لگانے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آبنائے باسفورس کی طرز کی ایک آبی گزرگاہ سوئز کینال کے نام سے مشہور ہے، جو بحیرہ روم کو بحیرہ کلزم سے ملاتی ہے۔ اس نہر پر قبضے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل مصر سے جنگ بھی کر چکے ہیں، اور آج یہ کینال یومیہ 15 ملین امریکی ڈالر ٹیکس جمع کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک دن میں 15 ملین ڈالر۔ ترکی نے 100 سال تک اس ظالمانہ معاہدے پر عمل کیا، لیکن 2023 میں معاہدے سے نکلنے کے بعد اپنی سرزمین سے تیل اور دیگر معدنیات نکالنے کے لیے آبنائے باسفورس پر ٹیکس لگا کر اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان بھی 2023 کو اپنی قوم کے لیے بہت اہم قرار دے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 600 سال تک دنیا پر حکمرانی کرنے والا ترکی آنے والے سال میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہو پائے گا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق لوزان کا معاہدہ 2023 میں ختم ہو جائے گا، جیسا کہ قانون میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی معاہدے پر 100 سال سے زیادہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ترکی کے صدر اردوان بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ترکی 2023 کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہوگا۔ ناظرین، سنہ
صنعتی انقلاب کے بعد تیل دنیا کا سب سے اہم توانائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس کی مصنوعات جدید معاشرے کی بنیاد رکھتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بجلی کی صنعت کو توانائی فراہم کرتا ہے، گھروں کو گرمی دیتا ہے اور گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کے لیے ایندھن فراہم کرتا ہے۔ مشرقی وسطیٰ کے کئی ممالک جیسے سعودیہ عرب اور ایران کی معیشت کا انحصار صرف تیل کی برآمد پر ہے۔ بدقسمتی سے ترکی اپنا تیل خود نہیں نکال سکتا۔ لوزان کے معاہدے میں اس کی ممانعت ہے۔ اسے دوسرے ممالک سے تیل برآمد کرنا پڑتا ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ 2023 میں ترکی پر پابندی ختم ہو جائے گی۔ ترکی اپنا تیل خود تلاش کرے گا اور ڈرل کرے گا جس سے اس کا دوسرے ممالک پر انحصار کم ہو جائے گا۔ ترکی کے پاس تیل کے کافی ذخائر ہیں اور وہ تیل برآمد کر سکتا ہے۔ تیل کی برآمد سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اس کی جی ڈی پی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مزید برآں آبنائے باسفورس دنیا بھر میں تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس آبنائے سے روزانہ سینکڑوں بحری جہاز گزرتے ہیں، لیکن لوزان معاہدے میں اسے بین الاقوامی گزرگاہ قرار دیا گیا تھا اور ترکی کو بحری جہازوں پر ٹیکس لگانے سے روک دیا گیا تھا۔ 2023 کے بعد ترکی سمندر پار کرنے والی بحری جہازوں پر ٹیکس عائد کر سکے گا۔ ناظرین، ترکی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر بھی اپنے علاقے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر ترکی چاہے تو سعودی عرب، لیبیا، مصر، سوڈان، عراق اور قبرص پر اپنے علاقے ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد یہ ہوگی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے، لیکن معاہدہ لوزان کے باوجود مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی نگہبانی کرنا ترکی کے لیے ناممکنات میں سمجھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو سیکولر ملک بنایا تھا۔ دوسری جانب موجودہ صدر طیب اردوان اسلام پسند رہنما سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے آیا صوفیہ کو عجائب گھر سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا۔ اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی 2023 میں اپنے ہدف تک پہنچنے پر پورے خطے کے مستقبل کی تشکیل کرے گا۔ معاہدہ لوزان کے خاتمے پر ترکی ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی نئی طرز کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز بناتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔